حضرات ذی وقار، خلیل کہتے ہیں عربی میں دوست کو، اور حبیب بھی عربی میں کہتے ہیں دوست کو۔ دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، لیکن ان کا مفہوم آپس میں ملتا جلتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے آہستہ، کہ میں دیکھوں کہ میرے صحابہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے، یار اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وہ خلیل اللہ ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں، یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اللہ نے کلیم اللہ کہا، ان سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، ان سے اللہ نے راز کی باتیں کی ہیں، اور یہ سارے جملے اور گفتگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ نے انہیں اپنا کلمہ بنایا اور انہیں روح اللہ بنایا۔ اور ایک عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، پوری کائنات میں باپ کے لیے انہیں چنا پسند کیا، کہ اللہ نے مختلف انبیاء کو بڑی بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ یہ آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اصحاب رسول کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابہ، میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بالکل واقعی ایسے ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، سچ کہا جس نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ یاد رکھ لینا، یہ سارے انبیاء کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی جناب خلیل اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، بل انا حبیب اللہ۔ اے صحابہ سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور ساتھ بیان کیا کہ کوئی فخر و تکبر والی بات نہیں، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ جو لوائے حمد ہے، حمد کا جھنڈا اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اس حمد کے جھنڈے کو میں نے پکڑا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام بھی اور سارے نبی اسی کے نیچے ہوں گے، اور اس جھنڈے کو اللہ نے مجھے پکڑایا ہوا ہوگا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کو فخر والی بات نہیں ہے، اللہ کے شکر والی بات ہے۔ اللہ قیامت کے دن مجھے یہ مقام دے گا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ اور ساتھ بیان کیا، جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شفاعت کی اجازت بھی اللہ دے اور شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے میں کروں، اور اس کے بعد رب کہے کہ میں اس کی شفاعت قبول نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا، اور میری شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کو فخر والی بات نہیں ہے، سب سے پہلے جنت کے دروازے کی زنجیریں ان کو میں ہلاؤں گا، اور میرے ہلانے پہ اللہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان بیان عطا کی ہے وہ حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فرمائے سارے انبیاء اپنی جگہ، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، بل انا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا حبیب ہوں، میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ حضرت ذی وقار خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہیں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو خلیل میں نے بنایا۔ ابراہیم اللہ کے خلیل خلیل اللہ ہیں، اور اللہ کے رسول حبیب اللہ ہیں۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے مرنے کے بعد قیامت تک لوگ میری تعریف کریں۔ کیا کریں؟ قیامت تک لوگ میری
یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ توفیق دینا کہ وہ میری تعریف کرتے رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ مومن ہے امت مصطفیٰ میں سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، ان پر درود پڑھے بغیر نماز کامل ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی نا کہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رکھ دیا، ان کا ذکر بلایا نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پوری دنیا میں واحد نبی ہیں جن کو کوئی یہودی عیسائی مسلمان ان کا انکار نہیں کرتا، سارے مانتے ہیں، ان کا کوئی منکر نہیں، سارے ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی بندہ مانتے ہیں، کوئی ان کے منکر نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے خلیل اللہ، خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ قیامت تک میری تعریف اور شان لوگوں کی زبان پہ جاری کر دینا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور حبیب اللہ کی شان بلا کیا ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب قیامت تک ہم نے خود آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے ذکر بلند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانگے بغیر عطا کیا۔ اور علماء نے کہا ہے خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے، خلیل وہ ہے جس کو مانگنے کے بعد دیا جاتا ہے، اور حبیب وہ ہے جسے بن مانگے ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے بن، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہے جو مانگے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، مانگے بغیر عطا نہیں کرتا۔ حبیب اللہ وہ ہے جسے بغیر مانگے عطا کیا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بغیر مانگنے کے ہر چیز وافر عطا کر دی ہے۔ کوثر کثیر سے نکلا ہے، کوثر کثیر سے نکلا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک عربی میں ہوتا ہے آتینا، ایک ہوتا ہے اعطینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ آتینا کا مطلب ہوتا ہے مانگنے کے بعد دینا، اعطینا کا مطلب ہے مانگنے کے بغیر دینا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بغیر مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ الکوثر وہ کثیر ہے،